السلام علیکم۔ اسٹریٹجک انسائٹس کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کل بڑی بازگشت چل رہی ہے اس ٹور کی جو کہ کچھ پاکستانیوں نے اسرائیل کا کیا۔ بڑی خیر سگالی کی، دوستی کی باتیں ہوئیں، اسرائیلی صدر سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور اس ڈیلیگیشن میں پاکستانی امریکنز تھے موسٹلی، لیکن ایک مشہور جرنلسٹ جو کہ اس وقت پی ٹی وی میں کام کر رہے تھے، احمد قریشی صاحب، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ احمد قریشی صاحب اور ایک اور پاکستانی جرنلسٹ مبشر لقمان صاحب بیسیکلی بڑے لیڈنگ سپورٹرز ہیں اس بات کے کہ پاکستان کو اسرائیل کو ریکگنائز کر لینا چاہیے اور اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ ان دونوں حضرات کا خیال ہے کہ پاکستان کا فائدہ اسی چیز میں ہے۔ تو بیسیکلی جو مئی کے مہینے میں 10 مئی کے لگ بھگ یہ ڈیلیگیشن اسرائیل میں موجود تھا، اور اس میں جو ڈیلیگیشن ہیڈ کر رہی تھیں وہ انیلا علی ہیں، اور وہ امریکہ میں ایک ایسوسیشن ہے ان کی، امریکن مسلم اینڈ ملٹی فیتھ ویمن امپاورمنٹ کونسل، وہ اس کی فاؤنڈر ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو وزٹ تھا یہ انٹر فیتھ ہارمنی کے نام پر تھا، اس کے کوئی پولیٹیکل مقاصد نہیں تھے، اور اس کافی ساری جگہوں کو وزٹ بھی کیا ان لوگوں نے۔ یاد وشیم بھی گئے جو کہ اسرائیل کا نیشنل ہولو کاسٹ میموریل سینٹر ہے، جس میں انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا ہولو کاسٹ کے وکٹمز کے ساتھ۔ شیریں ابو عاقلہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار نہ کر سکے، جن کو اسرائیلی فورسز نے انتہائی بربریت کے ساتھ جاں بحق کر دیا 11 مئی کو، یعنی کہ جب یہ وزٹ بیسیکلی دے ور ان اسرائیل وین دس انسیڈنٹ ہیپنڈ، اور وہ جو ایک جرنلسٹ تھیں، شی واز اے ویری ریسپیکٹڈ جرنلسٹ ان الجزیرہ، تو اس پر لیکن کوئی یکجہتی کا اظہار نہیں کیا گیا، جو کہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ کس ٹائپ کی یکجہتی انسانیت کے ساتھ، کیونکہ شاید اسرائیلی اینگل سے انسانیت کو دیکھ رہے ہوں کہ صرف یہودی ہی انسان ہے اور باقی انسان نہیں ہے، اور ان کو کوئی میمورائز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور انٹرسٹنگلی انیلا احمد جو ہیں وہ پاکستانی بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ تھے، قطب الدین عزیز صاحب ان کی صاحبزادی ہیں، اور انہوں نے اپنے والد صاحب کی لکھی ہوئی ایک کتاب بھی اسرائیلی صدر کو پریزنٹ کی، اور اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ تو بڑے خوش ہیں اس دورے پر، اور انہوں نے ڈیووس میں یہ کہا کہ یہ ایک امیزنگ ایکسپیرینس تھا، اور اس طرح کے پاکستانی لیڈرز کا اور اس اسکوپ کا وزٹ کبھی بھی اسرائیل میں پہلے نہیں ہوا، یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ تو مطلب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل اس وزٹ کو کس طرح امپورٹنس دے رہا ہے۔ بیسیکلی اسرائیل اس وقت آؤٹ ریچ کر رہا ہے، کوئی ابراہیم ایکارڈز بھی انہوں نے کیے، یو اے ای کے ساتھ تعلقات استوار کیے۔ اسرائیل بیسیکلی فلسطینیوں کو اب اسلامی دنیا سے بھی آئسولیٹ کرنا چاہ رہا ہے، جو کہ ایک آخری جائے پناہ ہے فلسطین کاز کے لیے، کیونکہ اور تو ان کو کوئی سپورٹ ابھی کر نہیں رہا، اور ان پر جو بھی ظلم ہو سب کے ہونٹ چھل ہی رہتے ہیں، صرف اسلامی دنیا سے کچھ آواز آ جاتی ہے، اور اسرائیل وہ بھی بند کرانا چاہ رہا ہے، اور اس کے لیے ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی میں وہ کافی زیادہ ایفرٹ کر رہا ہے اس وقت اسلامی دنیا کے ساتھ۔ بہرحال اس کے علاوہ یعنی کہ اگین اور بھی چیزیں ہیں، یروشلم بھی گئی تھا یہ وزٹ، تو ادھر کچھ بڑے ایونٹس ہوتے ہیں کلچرل قسم کے، اور یہ لوگ اسرائیل گئے ہی تھے تو میرا خیال تھا کہ شاید ان ایونٹس میں بھی شرکت کر لیتے، اب گئے جو تھے، جیسے کہ 29 مئی کو ہی یروشلم مارچ کے نام سے ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے، یروشلم ڈے منایا جاتا ہے، اور یہ ڈے اس یاد میں منایا جاتا ہے جب اسرائیل نے یروشلم پر غاصبانہ قبضہ کیا۔ 7 جون 1967 تاریخ تھی، اور یہودی کیلنڈر کے تحت یہ بات یاد رکھیے کہ اسرائیل جو ہے وہ ویسٹرن کیلنڈر فالو نہیں کرتا، وہ جوئش کیلنڈر فالو کرتے ہیں، اور جوئش کیلنڈر اسلامی کیلنڈر کی طرح ہر سال اس کی ڈیٹ شمسی کیلنڈر کے مقابلے میں بدلتی رہتی ہیں۔ تو تاریخ تھی 28 ایئر سال 5727 آف دا جوئش کیلنڈر، اور یہ ڈے جو ہے وہ اس سال 28 مئی کو پڑا، اور 70,000 لوگوں نے یروشلم مارچ اٹینڈ کی، اور یہ ایک ریسسٹ اور فاشسٹ مارچ ہے، اور اس میں اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور اس دفعہ بھی لگائے گئے ہیں کہ ڈیتھ ٹو عربس، عرب سارے مر جائیں، تمہارے سارے گھروں کو، تمہارے گاؤں کو ہم جلا دیں گے، اور اسرائیل کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، اور فلسطینیوں پر حملے بھی کیے جاتے ہیں، اور اس سال کے اس میگا ایونٹ میں بھی 81 فلسطینی زخمی ہوئے اسرائیلی ان ریسسٹ کی ہے وائلنس میں۔ تو اگر گئے تھے اسرائیل سے یکجہتی کا اظہار کرنے تو یہ والی مارچ بھی پھر اٹینڈ کر لیتے، پورا اسرائیل کا ایکسپیرینس لے کر آتے، لیکن شاید ان کے مقاصد کچھ اور تھے، تو جو وہ کرنے گئے تھے وہ کر آئے۔ اب بات کرتے ہیں اسرائیل اور پاکستان کا ریکگنیشن والے مسئلے کی۔ احمد قریشی صاحب تو کہتے ہیں پاکستان کو ریکگنائز کر لینا چاہیے، اور بھی بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان کے کیا آرگومنٹس ہیں آخر؟ اس بات کو بڑے لوگ بڑی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن ہر دفعہ یہ مسئلہ دوبارہ سامنے آ جاتا ہے، تو پھر ہمارے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس پر سچ سب کے سامنے رکھیں۔
پہلی بات جو کہی جاتی ہے کہ جی یہ تو ہسٹوریکل ٹوینز ہیں. ابھی ایک اور ٹوڈی جرنلسٹ صاحب حمزہ سلام صاحب نے اسرائیلی ڈیلی ہارٹس میں یہ مضمون لکھا اور اس میں انہوں نے بات لکھی کہ پاکستان کو اسرائیل کو ریکگنائز کر لینا چاہیے. تو ہسٹوریکل ٹوینز ہیں. کون سے ہسٹوریکل ٹوینز بھائی؟ پاکستان کسی کو ٹریمپل کر کے نہیں بنا, یہاں کسی کا جینوسائیڈ کر کے نہیں بنا. پاکستان ایک ہسٹورک ریالٹی تھا. اس علاقے میں مسلم اکثریت تھی. مسلم اکثریت کی ڈیمانڈ تھی کہ انہیں ایک علیحدہ ملک دیا جائے. فلسطین میں کون سی جوئش اکثریت تھی؟ فلسطین میں تو جوئش اکثریت 1947-48 میں بھی نہیں تھی, اور انہوں نے تو لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کر کے اس کو ایک جوئش لینڈ بنایا اور ہزاروں کو مار کر. اور جس طرح کی انہوں نے پالیٹیکنگ کی ہے اس کو ہم اپنی ہسٹریز مسٹریز کی سیریز میں بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کر چکے ہیں. تو ہم بالکل بھی ٹوین نہیں ہیں, ہم بالکل بھی ایک فاشسٹ ریسسٹ اسٹیٹ نہیں ہیں, ہم بالکل بھی کسی کا حق غصب کر کے ایک اسٹیٹ نہیں بنے. تو یہ باتیں برائے مہربانی نہ کیجیے اور گمراہ بھی نہ کیجیے. ایک اور بات کی جاتی ہے کہ جی انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کیے جائیں, کہ آخر انڈیا کے اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ انڈیا سے اسرائیل کو ڈسوسیٹ کرنے کی کوشش کریں. اب اس بات پر میں عقل کا ماتم ہی کر سکتا ہوں کہ انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی بھی ہے, اسرائیل کا بہت بڑا آرمز بائر بھی ہے, اسرائیل کی تمام فارن پالیسی میں ان کا سپورٹر بھی ہے, کلچرلی بھی ان کے کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں. تو وائی وڈ اسرائیل پریفر پاکستان اوور انڈیا؟ مطلب اگین اٹ بیفلز می کہ کوئی بندہ ایسی بیوقوفانہ بات بھی کرے گا. آگے چلتے ہیں. ٹوڈیوں کی کمی نہیں ہے. ایک اور ٹوڈی آرٹیکل نے تو ہارٹس میں یہاں تک لکھ دیا کہ پاکستانی اسرائیل کو ریکگنائز نہ کر کے پاکستانیوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں. اور انہوں نے کہا پاکستان میں واٹر سکیرسٹی ہے اور اسرائیلیوں کو اس ایشو کو مینیج کرنا بڑا اچھا آتا ہے, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں تاکہ واٹر سکارسٹی ایشو سالو ہو جائے. ان کی عقل پر بھی ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے, جیسے اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے یہ مسئلہ حل کیا ہو. یہ مسئلے تو چائنا میں بھی بہت سارے علاقوں میں تھے, اور بھی پاکستان کے کئی فرینڈلی ممالک ہیں جن کو ہم نے ریکگنائز بھی کیا ہوا ہے, انہوں نے بھی یہ مسئلے حل کیے. ان سے نہیں سیکھنا, جا کر اسرائیل کی چوکھٹ پر سجدہ لازمی دینا ہے, سیریسلی. اگین لیکن یہ ٹوڈی آرٹیکلز تو صرف ایک فساڈ ہوتے ہیں, ریئل ریزن کچھ اور ہے, اس پر میں اینڈ میں آؤں گا. ایک اور بات بہت کہی جاتی ہے کہ عربوں کو تو کوئی پرابلم نہیں, مصر نے ریکگنائز کر لیا, یو اے ای نے ریکگنائز کر لیا, ہم کیوں نہیں کر سکتے پھر؟ بھائی کیا ہم غلام ہیں؟ کیا ہم عربوں کے غلام ہیں, یہودیوں کے غلام ہیں, امریکہ کے غلام ہیں, کس کے غلام ہیں؟ ہم عربس کو کیوں فالو کریں؟ ہم نے اپنی آئیڈیالوجی, اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفائنڈ بائی دیٹ آئیڈیالوجی, اس کو فالو کرنا ہے. ہم نے کسی کے پیچھے بھیڑ چال میں نہیں چلنا. کل کوئی جہنم کا راستہ اپنا لیں عرب اگر, تو ہم کیا ان کے پیچھے جہنم میں چلے جائیں گے؟ اگین دس از ان ایکسیپٹیبل ریزننگ. یہ وہی غلامانہ سوچ ہے, کبھی کسی کو سجدہ کبھی کسی کو سجدہ. اس کے بعد ایک اور بھی بڑا بیوقوفانہ سا اعتراض کیا جاتا ہے کہ انڈیا کو ریکگنائز کر لیا تو اسرائیل کیوں نہیں؟ سیریسلی اگین عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. انڈیا ایک لیگل اسٹیٹ ہے, ایک لیگل پارٹیشن کے ذریعے پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی ایکٹ کے ذریعے مارج وجود میں آئے, تو انڈیا کو ریکگنائز نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اسرائیل تو ایک انلیگل اسٹیٹ ہے جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ ٹریمپل کر کے اور ان کے حقوق غصب کر کے بنا ہے. تو اگین نو ایکویولنس ہیئر. اب آتے ہیں اصل ریزن کی طرف, جو کہ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں, کچھ وردی والے بھی کہتے ہیں, کچھ وردی کے بغیر بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب یو ایس اے کی پاکستان کے ساتھ کوئی اسٹریٹجک کنگروئنس نہیں رہی, اسپیشلی آفٹر افغانستان. اور ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ امریکہ کے بغیر پاکستان بحیرہ عرب میں غرق ہو جائے گا. تو امریکہ کو خوش رکھنا خدا کو خوش رکھنے سے زیادہ بھی ضروری ہے. تو جس چیز میں امریکہ کو اگر ہم کسی طرح خوش کر لیں تو پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. لیکن اب یہ اس چیز کا کوئی لاجک ہی نظر نہیں آتی. امریکہ کیوں ہمیں سپورٹ دے؟ امریکہ کی تو اسٹریٹجک اورینٹیشن ساری انڈیا کی طرف ہو گئی ہے. امریکہ کا کوئی مفاد ایسا نہیں ہے جو پاکستان سے متعلق ہو. تو جیسے وہ کفار مکہ کی سوچ تھی نا کہ بھئی یہ بت خدا نہیں ہے, لیکن ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے ہمیں خدا تک پہنچانے کا, اس لیے ہم بت پوجتے ہیں, اس لیے ان کو نظریں چڑھاتے ہیں. تو جو بت ڈھونڈا گیا ہے وسیلے کے طور پر امریکی خدا تک پہنچنے کے لیے, جس کو نظر چڑھانے کی بات کی جا رہی ہے, وہ ہے اسرائیل. بات یہ کی جاتی ہے کہ اسرائیل کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, اور اگر ہم کسی طرح اسرائیل کے بوٹ چاٹ لیں تو شاید امریکہ ہمیں اپنے بوٹ چاٹنے کی جو ہے وہ سعادت مرحمت فرما دے گا. اگین وہ کہتے ہیں نا, جب بوٹ بھی بوٹ چاٹنے لگ جائیں تو پھر کیا کریں گے. تو بہرحال خیر اس میں ہم زیادہ نہیں جاتے.
لیکن اگر میں انالیسس کروں تو جو واحد ریزن جو کہ نظر آتی ہے جس وجہ سے کچھ مخصوص حلقے بار بار یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنا چاہیے، تو وہ یہی ہے کہ اصل نشانہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ذریعے یو ایس اے کو خوش کیا جائے تاکہ یو ایس اے اور جوئش لابی کی ڈیپ پاکٹ سے ان کے بھی کچھ فارم ہاؤسز وغیرہ کا خرچہ نکل آئے، جو بھی لوگ ہیں ان کے۔ بہرحال اگین کیونکہ پاکستان کو تو آج تک کوئی فائدہ ہوا نہیں، امریکی غلامی میں ہمیں بڑا عرصہ گزر گیا، دودھ اور شہد کی کوئی نہریں میں نے تو اس ملک میں نہیں دیکھی۔ مصر نے بھی اسرائیل کو ریکگنائز کیا تھا 79 میں، اس ملک میں بھی نہیں دیکھی۔ جیسی اکانومی ان کی پہلے پیتھیٹک تھی 79 سے، ویسے اب بھی پیتھیٹک ہے، پہلے کچھ غیرت ہوتی تھی اب وہ بھی نہیں رہی، جو تھوڑی سی غیرت اس ملک میں رہ گئی ہے اس کو بھی بیچنا چاہتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ اپنے پرسنل فائدے اس میں لے لیتے ہیں، وہ مصریوں نے بھی لیا ہے، شاید اسی کو دیکھ کر ان کی رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال لیکن اگر ہم اس دورے کا انالیسس کریں نا، کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ یہ جو جی پاکستانی امریکنز کا دورہ تھا اور ایسے تھا، کچھ سرکاری دورہ نہیں تھا، سرکاری دورہ بالکل نہیں تھا، لیکن اس میں کچھ چیزیں کویسچنز ریز کرتی ہیں، جیسے کہ حمزہ سلام صاحب جو کہ وہ ٹوڈی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ہارٹس میں آرٹیکل لکھا پاکستانی گروپ وزٹڈ اسرائیل دین پاکستان ایرپٹڈ کے نام سے، اس میں انہوں نے یہ پوائنٹ اچھا اٹھایا ہے کہ یہ ٹرپ چینج ان ایٹیچیوڈز کو شو کرتا ہے، کیونکہ پاسپورٹ دیے گئے اور ایک پاکستانی جرنلسٹ بھی جو کہ بڑا کلیئرلی سرکاری ٹی وی کا جرنلسٹ تھا، کسی نے تو اس کو پشت پناہی دی ہے، کوئی تو چاہتا تھا کہ وہ ادھر جائے اور ادھر جا کے یہ خیر سگالی کی باتیں کرے۔ اور حمزہ سلام نے تو پاکستان کی ملٹری پر ڈائریکٹ الزام بھی لگایا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسرائیل سے ٹائز بلڈ کرنا چاہ رہی ہے۔ اگر ملٹری کے کچھ ایلیمنٹس اس میں انوالو ہیں بھی تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ پاکستان اور اسلام کی کاز سے غداری کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں کر رہے، وہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے، دس از ٹریچری اگین ان سم۔ لیکن جو بات میجر وہی ہے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کرتا بھی ہے، نہ ہماری کوئی اکانومی بڑھے گی، البتہ ہماری سوسائٹی میں پولرائزیشن بہت بڑھے گی، ہماری عوام بالکل اس معاملے پر متحد ہے، شیعہ و سنی، پنجابی و پٹھان، جو بھی ہو کہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرنا، اٹس این انلیگل اسٹیٹ، اٹس اے فاشسٹ اسٹیٹ، اٹس اے مرڈرس اسٹیٹ۔ اگر ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، ہماری اسٹیٹ اپنی عوام کی نگاہ میں اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھے گی اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اگین دس از ویری ڈینجرس فار دا اسٹیٹ آف پاکستان ایز ویل، ہماری آئیڈیالوجی کمپرومائز ہو جائے گی، ہماری نیشنل یونٹی کمپرومائز ہو جائے گی۔ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم موو فارورڈ کرتے ہیں جس طرح ہمیں کرنا چاہیے، جو کہ قائد اعظم علامہ اقبال اور ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے بھی ہمیں بتایا تھا اسرائیل سے ریلیٹڈ کہ ہم نے اسرائیل کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، تو اس طرح پھر ہم اپنی نیشنل یونٹی اور کوہیرنس کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو اینڈ میں صرف یہ بات کروں گا کہ اعتراض کرنا تو آسان ہوتا ہے، تو میں اعتراض کے بعد یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان کو کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا مسئلہ نہیں ہے، عمران خان صاحب ہوں، نون لیگ ہو، جو بھی ہو، اب جیسے احمد قریشی صاحب کو پبلک پریشر کی وجہ سے پی ٹی وی سے نکالنا پڑا نئی گورنمنٹ کو، اور نئی گورنمنٹ نے بھی بوانگے دور لے کہا کہ ہم اسرائیل کو الیگل سمجھتے ہیں، ہم اس سے کوئی ریکگنائز نہیں کر رہے۔ بالکل صحیح، بہت اچھی بات ہے، عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، عمران خان ان پر لگا رہے ہیں، یہ عمران خان پر لگا رہے ہیں، تم یہودی ایجنٹ، تم یہودی ایجنٹ۔ بھائی باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ ان کو آفر دیں کہ آپ کرمنلائز کریں، جیسے عراق نے کرمنلائز کیا اسرائیل سے ریلیشن شپس کو اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے، آپ کرمنلائز کرنے کا بل پیش کریں آپ گورنمنٹ میں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس بل کو سپورٹ کریں گے، کرمنلائز کر دیں، اسٹاک کو ہی کرمنلائز کر دیں، تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں پھر ایک ہی دفعہ۔ آپ دونوں اسی ایک پیج پر ہیں نا، نون لیگ والے بھی، پیپلز پارٹی والے بھی، پی ٹی آئی والے بھی، تو یہ تو نیشنل یونٹی ایگزیبٹ کرنے کا موقع ہے، یہ بتانے کا موقع ہے کہ پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ، لیکن پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ہر پارٹی مقدم رکھتی ہے، تو یہ تو وہ موقع ہے۔ اگر پوائنٹ سکورنگ کی کرنی ہے تو وہ منافقت پھر سارے کرتے رہیں اور بھی بہت ساری چیزوں پر کریں، لیکن اگر واقعی کوئی سبسٹینشیل کام کرنا ہے تو عمران خان صاحب کے سامنے بھی راستہ کلیئر ہے اور باقی پارٹیز کے سامنے بھی۔ پھر اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ پریزنٹ جنریشن کے لیے ہمارے نیوز چینلز پہ ایسا کانٹینٹس پروڈیوس ہونا چاہیے، ایسی ڈاکومنٹریز پروڈیوس ہونی چاہیے، فلمز اور ڈراماز بھی پروڈیوس ہونے چاہیے، جیسے ایک زمانے میں ہوتے تھے۔ زرقا نام کی فلم بڑی مارکت الاراء سمجھی گئی اپنے دور میں، اس کو شان شاہد صاحب کے والد نے غالباً ڈائریکٹر پروڈیوس کیا تھا۔ اسی طرح پاپولر میڈیا ایک طرف جیسے فلمز اور ڈراماز ہیں، اور ایکیڈیمک میڈیا ایک طرف جیسے ڈاکومنٹریز ہیں، ہر طرف ایفرٹ ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کیوں اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرنا، اسرائیل ہے کیا، بنا کیسے، وہ کیا کیا کرتے رہے، ان کی ہسٹری اس ملک کے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، اس کا ہماری آئیڈیالوجی سے کیا تعلق ہے، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا اس کے بارے میں کیا خیال تھا۔ ان ساری چیزوں کو پبلک ڈسکورس میں ہونا چاہیے اور کریکولم میں ہونا چاہیے۔
پھر کریکولم کی بات کرتے چلوں تو دیٹ از سم تھنگ فار فیوچر جنریشن، اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ نقبہ ہے، جیسے جو اسرائیل نے زبردستی قبضہ کیا، صابرہ شاتلہ میسیکر ہے جس میں ایریل شرون نے سینکڑوں مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا اور ان پر ایک بری طرح چنگیز خان کے سٹائل میں چڑھ دوڑا، اور اس ٹائپ کی عرب اسرائیل وارز کی ایک ہسٹری ہے، اس سب کو نیشنل کریکولم میں ڈالنا چاہیے تاکہ ہمارے سسٹم سے ہر میٹرک پاس لڑکا اور لڑکی اس ایشو سے واقف ہو کہ اسرائیل ہے کیا۔ اور اینڈ پہ ایک انٹرنیشنل ریلیشن کی اگر بات ہے تو بڑی مشہور اور بڑی پاپولر موومنٹ ہے، امریکہ میں بھی اس نے کافی امپیکٹ جنریٹ کیا ہے، بائیکاٹ ڈائیویسٹ سینکشن BDS موومنٹ۔ یہ کریٹ کی ہے کچھ فلسطینیوں نے، اور اب یہ کافی کیچ اپ کر گئی ہے، اور اس میں بہت سارے لبرلز بھی شامل ہو گئے ہیں یورپ اور امریکہ کے، اور ان کا پوائنٹ ہے اسرائیل کو بائیکاٹ کریں، اسرائیل میں انویسٹ نہ کریں بلکہ اسرائیل سے انویسٹمنٹ نکالیں، ڈائیویسٹ کریں اور اسرائیل کو سینکشن کریں۔ تو اس طرح کی موومنٹ کو پاکستانی ایکسپرٹس، پاکستانی گورنمنٹ اور آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کو لینا چاہیے اور اس کو فلی سپورٹ کرنا چاہیے، فلی بیک کرنا چاہیے، اور اس موومنٹ میں انڈیا جو کشمیر کے اندر کر رہا ہے اس کو بھی لنک کر کے انڈیا سے ریلیٹڈ بھی BDS موومنٹ لانچ کرنی چاہیے، اور اینڈ پہ ان دونوں موومنٹس کو سینرجسٹکلی لنک کر دینا چاہیے تاکہ جو اصل میں جو انسانی حقوق کے پرخچے اڑا رہے ہیں، جو اصل میں باربیرک فاشسٹ اسٹیٹس ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہم لوگ یونٹی سے کر سکیں۔ تمام وہ لوگ جو کہ اس دنیا میں انصاف چاہتے ہیں، جو امن چاہتے ہیں اور جو واقعی انسانی حقوق کی پرواہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر احسان بخاری کو ادھر اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔